بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مباشرت کرنا کس نے اور کیسے سکھایا؟ اللہ نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو جماع کی مباشرات کے آداب سکھاؤ، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا جماع کے آداب سکھائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب حضرت حوا علیہ السلام کے پاس گئے، حضرت حوا علیہ السلام نے کہا یہ کیا چیز؟ پھر حضرت حوا علیہ السلام نے کہا یہ بار بار کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف بخاری جلد نمبر اول میں اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور انہیں حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ جمع کرنے کا حکم دو اور مباشرات کے آداب بھی سکھاؤ، تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور اللہ کا حکم سنایا تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے جمع کیا ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی پہلی زفاف جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام سے مباشرت کرنا کس نے اور کیسے سکھایا تھا؟ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مباشرات کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت سیدنا بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کو جماع کی ایسی ضرورت ہے جیسے کہ غذا کی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کھانا پینا انسان کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر ہم کھانا پینا چھوڑ دیں گے تو ہمارا جسم اور صحت زیادہ عرصے تک برقرار نہیں رہ پائیں گے۔ بالکل اسی طرح سے کھانے پینے کے بعد میاں بیوی کی شرعی ملاقات یعنی مباشرت نہایت ضروری عمل ہے۔ اس شرعی ملاقات کو مباشرت جماع یا بیوی کا تنہائی میں محبت برا کام سر انجام دینا کہتے ہیں۔ جو بھی نام دینا چاہیں درست ہوگا۔ جب آپ صحبت قائم کرتے ہیں تو آپ کو دلی سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ بھی اپنے آپ سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ میاں بیوی کے جماع کے دوران ایسے ہارمونز خارج ہوتے ہیں جو میاں بیوی کی خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ جب میاں بیوی خوش ہوتے ہیں تو اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور یوں نسل انسان کی تحقیق ہوئی جس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمانے سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر تخلیق فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کے اندر ایسے بشر تھے یعنی ایسے انسان تھے ان کی جنس سے کوئی بھی بشر موجود نہ تھا جس کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کو انسیت حاصل کرتے۔ چنانچہ آپ اپنے دل کے اندر سوچا کرتے کاش میرا بھی کوئی ہم جنس بشر ہوتا، میں بھی اسے انسیت حاصل کرتا۔ اللہ رب العزت خوب جانتے تھے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر چل رہا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو ان کے جسم سے حضرت حوا علیہ السلام کو بائیں پسلی سے پیدا فرمایا تھا تاکہ آپ حضرت حوا علیہ السلام سے انسیت حاصل کر سکیں۔ جب حضرت آدم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت حوا علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھا تو آپ سے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں عورت ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کیوں پیدا فرمایا؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا تاکہ آپ میرے قرب سے سکون حاصل کر سکیں۔ یہی وجہ ہے حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کموارے لڑکے اور کموارے لڑکی کو مسکین قرار دیا کیونکہ دونوں کا کوئی مسنون نہیں ہوتا، لہٰذا جوان اولاد کی جلد شادی کر دینی چاہیے تاکہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قرب سے سکون پا سکیں۔ بعض روایات کے اندر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت کے اندر خوشی خوشی رہتے تھے اور وہاں پر عیش بری زندگی گزار رہے تھے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جنت میں حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے قریب جانے اور پھل کھانے سے منع فرمایا تھا، جبکہ بعض روایات کے اندر اس واقعے کو اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر تھے تو ان کا کوئی غم خوار نہیں تھا کیونکہ آپ اکیلے انسان تھے، چنانچہ آپ کے دل کے اندر یہ چاہت تھی کہ کاش میری جنس سے کوئی اور بھی ہوتا جس سے میں تسکین حاصل کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت آدم علیہ السلام پر نیند کا غلبہ فرمایا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ پہلی نیند تھی جو کہ بنی آدم پر طاری ہوئی، چنانچہ اسی نیند کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے۔ آپ نے اپنے سامنے ایک ایسی بشر عورت دیکھی جو کہ آپ سے بہت مشابہت رکھتی تھی اور وہ بشرتیہ کے اندر بہت حسین اور جمیل تھی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھا تو آپ سب کچھ جان گئے، یہ کیوں اور کس وجہ سے پیدا ہوئیں اور ان کا نام کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی تمام چیزوں کا علم سکھا دیا تھا کہ پھر اس کے بعد فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا امتحان لینے کے لیے ان کے پاس آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کرنے کے بعد فرشتوں نے پوچھا یہ سامنے تمہارے جو مخلوق موجود ہے یہ کیا چیز ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اشارہ ارشاد فرمایا یہ عورت ہے۔ چنانچہ پھر ان فرشتوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام حوا ہے، جس پر فرشتوں نے پھر سوال کیا کہ ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کیونکہ ان کو ایک زندہ انسان پیدا فرمایا، اسی وجہ سے ان کا نام حوا علیہ السلام رکھا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جماع یعنی مباشرت کا حکم دیا، انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام سے مباشرت کی۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام جماع سے فارغ ہوئے تو حضرت حوا علیہ السلام نے کہا اے آدم تو بہت اچھی چیز ہے، اس کو میرے ساتھ اور زیادہ کرو۔ اس حوالے سے اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے، یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کا معائنہ پھل کھانے کی وجہ سے زمین پر اتارا تو کافی عرصے تک ایک دوسرے سے جدا رہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی محبت اور اپنی خطا پر بہت زیادہ غمزدہ ہوتے تھے، چنانچہ آپ کے رونے کی شدت کی وجہ سے ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی سفارش کی، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر توبہ کرنے کا طریقہ پیدا فرمایا کہ میرے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میری بارگاہ کے اندر توبہ کرو تو میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ چنانچہ پھر اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی تو اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا جاؤ آدم سے کہو تمہاری توبہ قبول ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور ان کی توبہ کی قبولیت کی خوشخبری سنائی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور وہاں کعبۃ اللہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو بھی نصب کیا جو کہ آپ کے ساتھ جنت سے آیا تھا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی عرفات کے اندر ملاقات کروائی۔ چنانچہ اس عرصے کی دوری اور وقت اور دنیا کی تغیرات کی وجہ سے دونوں کے اندر کافی تبدیلیاں آ چکی تھی، اس وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ دونوں کا تعارف کروایا۔ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اکٹھے رہنے لگے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر حوا سے قربت کرنے سے منع کر دیا گیا تھا اور نہ ہی کسی قسم کی نسل کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام علیحدہ علیحدہ سویا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دو کہ وہ حضرت حوا علیہ السلام سے جمع کریں اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور ان کو اپنی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کے قریب ہونے کا حکم دیا اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھائے اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ یہاں سے اٹھ کر حضرت حوا علیہ السلام کے پاس جا کر لیٹیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب واپس
واپس آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیسے پایا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہت اچھا پایا۔ محترم ناظرین، اس حدیث شریف کے بارے میں علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا یہ حدیث منکر ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر راوی ایسے ہیں جن کو امام بخاری نے منکر قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام سے نسل نسائی کی ابتدا ہوئی، اور بعض روایات کے اندر ذکر ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو 20 حمل ٹھہرے اور ہر حمل سے جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ آپ کے ہاں 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں پیدا ہوئیں، اور اسی طرح سے نسل نسائی پھیلتی پھولتی ہوئی آج ہم تک جا پہنچی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی زندگی کے یہ واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ انسان کو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ دین کے معاملات میں صرف مستند اور قابل اعتماد روایات ہی قبول کی جائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ صحیح دینی معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس اسلامی شخصیت یا واقعے پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی مستند اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور نوٹیفیکیشن بیل ضرور آن کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح علم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔